اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہم لوگ لاسٹ ٹائم بتا رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابھی آپ کو ایک آرک بنانا ہے، ایک شپ بنانا ہے، اور اس میں سب اپنے جو پیئرس ہیں، ٹھیک ہے، میل فیمیل جو بھی ہیں، جتنے لوگ آپ کے فالوورس ہیں، اپنی فیملی ہے، جانوریں ہیں، پرندہ ہے، جو بھی ہے، ہر ایک چیز کو لے کر آپ کو اس شپ میں آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب سب لوگوں کا نوح علیہ السلام نے جمع کر کے جب شپ میں ڈال کر نکلنے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بولے کہ اپنے بیٹے کو بھی انوائٹ کیے کہ آپ بھی آ جاؤ اس شپ میں۔ تو بیٹے نے کیا کہا نوح علیہ السلام کے، انہوں نے بولے کہ نہیں، اپنے فادر سے بولنے لگے نوح علیہ السلام کو کہ میں آج پہاڑوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤں گا، مجھے آج کوئی بھی مجھے روک نہیں سکتا، مجھے آج کوئی تکلیف نہیں ہونے والی ہے۔ پر نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے پانی کے لیے حکم دیا، یہ سارا کچھ آپ کو سورہ ہود میں مل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ اپنے بادل کو کھول دو، ٹھیک ہے، اور بادل سے بارش برسنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے زمین میں سے جتنا پانی تھا اس کو باہر نکال دو۔ تو اب کیا تھا، صرف بارش اوپر سے نہیں آ رہا تھا، اوپر سے بھی پورے بادلوں کو کھول دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھول دیا تھا، اوپر سے بھی بارش آ رہا تھا، اور زمین بھی پھٹ گئی تھی، زمین کے اندر سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی کو چھوڑ دیا تھا۔ اب سوچئے، اوپر سے اور نیچے سے دونوں سائڈ سے پانی آ رہا ہے، تو کتنی فورس میں پانی آئے گا۔ جو آرک جو بنی ہوئی تھی، جو شپ بنی ہوئی تھی، وہ اتنے پانی میں وہ بہنے لگ گئی۔ جب اتنا طوفان آنے لگا تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، بیٹا آ جا میرے ساتھ اس شپ میں آ جا، اللہ کے سوائے آج کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بات ہی کر رہے تھے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ، اور جیسے ہی نوح علیہ السلام کے بیٹے بولنے لگے کہ میں یہاں پر سیف ہوں، اور مجھے یہاں پر، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ پہاڑ پر ہے، ان کے بیٹے کہاں تھے، میں پہاڑ پر بیٹھا ہوں، اور پہاڑ تک اتنے اوپر تک مجھے کوئی پانی نہیں پہنچے گا۔ جب بات ہی کر رہے تھے کہ ایک طوفان، ایک بولتے نا، ایک ایسی لہر آ گئی، ایک طوفان ایسا آ گیا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے ہی اس پانی میں ڈوب گئے، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ آج بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بس جب نوح علیہ السلام بتا ہی رہے تھے، اور ان کا بیٹا وہ کانفیڈنٹ تھا کہ مجھے آج کچھ نہیں ہونے والا، بٹ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے وہیں پر ان کے سامنے ہی ڈوب گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ نوح علیہ السلام دیکھیے اپنی اولاد ہے، اپنی اولاد سے ہر ایک انسان کو پیار رہتا ہے، محبت رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا کہ وہ ڈوب گئے ہیں، تو نوح علیہ السلام تھوڑا سا اپسیٹ ہو گئے، کیونکہ وہ فیملی میں سے تھے، پر انہوں نے اندر نہیں انٹر کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ، وہ تو میری فیملی کا تھا، تو نے مجھے پرومس کیا تھا کہ تو ان کو بچا لے گا۔ تو اور اللہ تعالیٰ سے ایسا میں نے کوشچن نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ سے جسٹ انہوں نے ایک ریکویسٹ کر کے بولا، یا اللہ تو سب کچھ ڈیسائیڈ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ تو ہے، جسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے بولتے نا، کبھی کبھی ہم بھی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیوں ہوا، تو اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے پوچھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تیری فیملی سے نہیں تھا، وہ تیری فیملی سے نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جس نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، جو اسلام پر رہتے ہیں، وہ ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ جو اسلام پر نہیں، وہ ہماری فیملی میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہے، ایمان کا جو اسٹرینتھ ہے، وہ سب سے بڑا اسٹرانگ اسٹرینتھ ہے۔ ہمارے ایمان والے، ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ ایک کنٹری کی ہے، وہ ایک کنٹری کی ہے، وہ کنٹری کی، نہیں، وہ نہیں۔ ایمان اگر ہم سب ایک مسلمان ہیں تو بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس نے اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اس نے توحید کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، تو وہ تیرے فیملی ممبرس میں سے نہیں ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کس کا رہنا اور کس کا جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ تیری فیملی سے نہیں تھا، اور اس کے لیے، جو فیملی میں سے نہیں تھا، اس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے۔ فیملی میں سے نہیں تھا، اس کا مطلب وہ ایمان پر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بہت طوفان آیا، اور جتنا سب کچھ فنا ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، جو وہاں پر تھا وہاں پر سب کچھ ختم ہو گئے، سوائے اس شپ کے، جس شپ کو نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔
اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو حکم دیا کہ اس پانی کو جو آسمان کا جو دروازہ تھا اس کو بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ دروازہ بند ہو گیا، اور جو زمین جو تھی، جو زمین نے اپنا پانی نکال دی تھی، ٹھیک ہے، وامٹ کر دی تھی، جو پانی اپنا زمین سے نکل گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو پانی جتنا زمین سے آیا ہوا ہے وہ پانی پورا کا پورا اس کو سوالو کرو، سوالو ہے نا، نگل جاؤ، پورے پانی کو نگل جاؤ۔ تو زمین نے کیا کی، جتنا پانی پورا آیا ہوا تھا آسمان سے، زمین سے جو پانی نکلا ہوا تھا، زمین نے اس کو پورا کا پورا اس پانی کو پی لی۔ اور پھر ایک ٹائم آیا جب وہ جو شپ تھی وہ ماؤنٹ جوڑی پر جا کر رک گئی۔ کون سے ماؤنٹ پر، کون سے پہاڑ پر جا کے رکی؟ ماؤنٹ جوڑی پر جا کر رکی وہاں پر۔ اب یہاں پر کیا تھے، اب جتنے لوگ تھے، بہت گنے چنے لوگ تھے، اب جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اسلام پر تھے، ٹھیک ہے، جتنے لوگ تھے وہاں پر، جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے لوگ اسلام پر تھے، وہاں پر کوئی شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شرک کو یہاں پر رکا دیا ہے، اور ابھی سے آپ کے لیے بہت اچھا ہے، ابھی سے آپ یہاں پر رہو اور اس خوشی کو انجوائے کرو، بٹ ایک ٹائم آئے گا کہ پھر سے تمہارے لیے پنشمنٹ آئے گا۔ کب آئے گا پنشمنٹ؟ جب تمہارے اولادوں کے اولاد، اولادوں کے اولاد پھر سے ہوں گے، اور وہ پھر جیسے شیطان پھر سے وسوسے ڈالے گا، پھر سے گمراہ ہوں گے، تو اگر انسان گمراہ ہوگا تو پھر سے تمہارے لیے عذاب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھار یہ بھی سنتے ہیں کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، اس کے بعد میں جو نیکسٹ نبی آئے وہ نوح علیہ السلام کی کنٹینیوشن میں ہے۔ کیوں ایسا سنتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ اس ٹائم پہ جب شپ میں تھے نا تو کسی کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو وہاں پر تھے کسی کی اولاد نہیں تھی۔ اب جو نوح علیہ السلام کے بچوں میں جو نوح علیہ السلام کے بچے آئے، پھر اس کے بعد بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بعد میں ہم لوگ سب لوگ اس میں سے آئے۔ تو کبھی ہم لوگ کبھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ ہم لوگ نوح علیہ السلام سے جنریشن میں سے آئے ہیں، تو اس طریقے سے ہم لوگ ان کی آف سپرنگز میں سے ہم لوگ سب لوگ آئے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کی سٹوری۔ ہم لوگ نے اس میں دیکھا نوح علیہ السلام کی سٹوری میں کس طریقے سے صبر کرنا ہے، اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے بچائے گا انشاءاللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کا کام، 950 سال دین کی دعوت دیے ہیں، اوکے، اور اس میں سے صرف گنے چنے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا، اوکے۔ آج ہم لوگ ابھی یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، آمین۔